جو جوائنٹ فیملیز ہیں ان کی ایک سب سے بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ نئی نویلی دلہن آئی, گھر شروع ہوا, گھر بسنا لگا, ابھی لگنے لگا کہ یار اب میں ریلیکس ہوں, وہ کہتی ہے مجھے الگ گھر چاہیے. وہاں سے ایک نیا پہلو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دورہ کیا ہے کہ لڑکی کو اچانک سے نیا گھر کیوں چاہیے ہوتا ہے, جب کہ آپ جان کر آئے ہیں, آپ نے جہاں شادی کی, یہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اور پھر جب یہ لڑکی ڈیمانڈ کر لے تو دوسری جو ہے وہ تلواریں نکل جاتی ہیں ساس کی طرف سے کہ بھئی یہ میرے پتروں لے کے چلیے. یہ دونوں معاملے کیا ہیں یار؟ اس میں بہت سارا ہاتھ ساس کا ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا شادی والی رات بندے بلی مارتے تھے, بلی مارنا, کیونکہ بلی پکڑ کے بیگم کے سامنے مار دی تاکہ بندی کو کان ہو جائیں کہ تیری بھی ایسے کیچی میں ڈوڑ دوں گا. آج کل یہ کام الحمدللہ ساسوں نے لے لیا ہے. ساسیں آتے ساتھ ہی نا ایسا کڑوا ماحول بنا دیتی ہیں لڑکی کے لیے. اور بیٹے کو ٹریننگ یہ ہو رہی ہوتی ہے تو انہوں تھان تے رکھنا ہی, انہوں بہت سر تے نہیں چڑھانا, یہ کول پتہ نہیں جانا, باہر دی عورتیں نے پتہ نہیں کینج ہوندی ہیں. یہ وہ بات آپ کی اس بات کو سیکنڈ کر رہی ہے کہ بڑے شوق سے خود ہی لائی ہوتی ہیں اور پھر ایسے کرتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے بھی کرتی ہیں, بہت نائس ہو جاتے ہیں جب رشتہ مانگنے جاتے ہیں لڑکی والوں سے, لیکن جیسے ہی لڑکی آ جاتی ہے تو وہ اپنا وہ جو جبہ سا پہنا ہوتا ہے اچھا والا وہ اتار کے باہر رکھتے ہیں, اندر سے جو ہوتے ہیں مانسٹرز وہ نکل آتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ گھر میں اجارہ داری کس کی ہوگی؟ جو لڑکی نہیں آئے گی وہ چاہے گی کہ وہ اپنے ذرا پیر پھیلائے, گھر میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرے. اب وہ ساس کو لگ جاتا ہے کہ میری جو سلطنت ہے اس میں یہ اوپر اٹیک ہو رہا ہے. تو اور سلطنت کیا ہوتی ہے؟ اکثر کچن ہوتا ہے. تو اب لڑکی نے اپنی مرضی سے کوئی کھانا بنانے کی کوشش کی ہے تو ساس نے رولا ڈال دیا. اس نے چکن نکال کے کچھ پکانے کی کوشش کی تو رولا ڈال دیا. ٹھیک ہے, اس نے اپنے مسالے ادھر سے دائیں بائیں کر دیے تو رولا ڈال دیا. تو ان باتوں کی وجہ سے پھر لڑکیاں چڑ بھی جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں ساڑا گزارا نہیں. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ساسوں کی ڈیمانڈز اس قدر معیوب, نامناسب اور جاہلانہ ہوتی ہیں کہ لڑکیاں کہتی نہیں بھائی ہم سے نہیں رہا جاتا, الگ کرو. ہو جاتا ہے سبھی. اچھا, اس میں ایک رول ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, یہ عام ہم اپنے ٹی وی ڈراماز میں اس کو بہت دکھایا جاتا ہے, یا کہ لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی ایک ٹیوشن ٹیوٹر کا جو ہے رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے, وہ بھی کر رہی ہوتی ہے. میں تو اکثر خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو اپنی روزمرہ کی ساری ڈیٹیلز نہ بتائیں. آج وہ اتنے بجے دفتر چلے گئے, پھر یہ ہو گیا, پھر فلانا ہو گیا. روز کی رپورٹ ماں کو دیں گی تو ماں نے کچھ نہ کچھ تو آپ کو فیڈ بیک دینا ہے. میں ذرا پرانی ذہنیت ٹائپ بندہ ہوں. میں پڑھا ہوں کیڈٹ کالجز میں, تو جب میں پہلی دفعہ کیڈٹ کالج میں پہنچا نا تو وہاں فون نہیں ہوتا تھا. تو وہاں وہ کہتے تھے 40 دن تک کوئی نہ گھر والے ملنے آئیں گے نہ کوئی فون کال ہوگی. یعنی میرے ماں جب پٹارو جمع کرا گئے تو اس کے بعد 40 دن تک کوئی رابطہ نہیں تھا. ویسے بھی بات ہے 1999 کی, اس وقت سیل فونس تو ہوتے ہی نہیں تھے, پی ٹی ایس ایل کا ہی برا حال تھا. تو اکیلے رہ کے اور اس ماحول میں بچہ پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اگر میرے ماں باپ روز آتے کہ میں کہتا ماما آج انہوں نے میں اتنا بگایا ہے, آج اتنا مارا ہے, آج پراٹھے میں یہ مسئلہ تھا, آج روٹی ایسی تھی, تو میں اور ملا بچہ, تو پھر بچہ ریزیلینٹ کیسے ہوگا, اس ماحول میں اڈیپٹ کیسے کرے گا. تو لڑکیوں کو ان کی مائیں ایٹ ٹائمز بہت غلط مت دے رہی ہوتی ہیں. میں تو اکثر خواتین کو کہتا ہوں کہ ٹیوشن نہ دیا کریں, اور اگر آپ کو محسوس ہو تو رابطہ تھوڑا کم کر لیں اپنی اماں کے ساتھ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اماں ٹاکسک ہے. نہیں, لیکن اس لڑکی کو کیسے پتہ لگے گا؟ اس کو تو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی میں ایک نئے جو ہے وہ میدان جنگ میں آ گئی ہوں اور میری بیک سپورٹ میری ماں ہے. نہیں, ماں بیک سپورٹ نہیں ہے نا آپ کی. اگر بات اس طرح ہے کہ اگر آپ معاملہ مارا ماری تک آ جائیں یا بہت زیادہ برے حالات ہو جائیں, پھر آپ گھر والوں کو ضرور انوالو کریں. لیکن وہ بات بالکل بجا ہے کہ جی لڑکی کو بساتی بھی ماں ہے اور اجاڑتی بھی ماں ہے. کتنے کیسز میں مجھے لڑکیوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کباڑا آپ کی والدہ نے کیا ہوا ہے, آپ نے کیوں جا کے انہیں پٹھی سیدھی باتیں بتائی ہیں. آپ نے کہ میاں سے ہو گئی کسی بات پہ لڑائی, آپ نے فوراً اماں کو رپورٹ دے دی, اماں نے آپ کو کہا تو اینج کرتی ہوں دلال. ٹھیک ہے, اب اگر آپ خود سے عقل کرتی تو آپ نے معاملات ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتے. لیکن ماں نے بیٹی کی محبت میں کچھ اور مت دینی. اس میں ایک اور بات بھی ہے, بیٹی نے کبھی نہیں کہنا میں کی کتا سی. ہر کسی نے, ہم میں سے میں آپ کوئی بھی ہو, ہمیں ہر کسی میں یہ پروپینسٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں. اپنی غلطی ہمیں خود بھی ریلائز نہیں ہو رہی ہوتی. اماں نے فون کرنا, امی وہ اکرم آیا سی انہیں آندے نال ہی نا مینوں چنڈ لاتتی.
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ٹھیک ہے، ویکیوم میں تو چڑھ نہیں لگ رہا ہوتا، ویکیوم میں تو گالیاں نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو آپ نے اپنا بتایا نہیں، آپ نے آدھی سٹوری بتائی، اس کے جواب میں جو آپ کو آگے سے مت ملے گی وہ یہی سوچ کے ملے گی، انہوں نے دینی ہوگی نا کہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جو آپ کا ریئیکشن جائے گا وہ ڈسپروپورشنل ہوگا، اس کے جواب میں جو ان کا ریئیکشن آئے گا وہ بھی ڈسپروپورشنل ہوگا۔ تو بات اتنی تھی، آپ نے اتنی بڑھا دی۔ دوسری بات یہ قبلہ کہ اگر آپ نے میاں بیوی کے آپس میں ناچاکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ماں کو شکایت لگائی، آپ کی شام کو صلح ہو گئی میاں کے ساتھ، ماں کے دل میں یہ بات رہ گئی، اب ماں کو یہ تو نہیں بتانا کہ صلح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بتا بھی دیا تو ماں کے یا اگر بہن کو بتایا تو اس کے دل سے وہ کڑواہٹ نہیں گئی کہ انہیں انج کتا سی۔ تو وہ پھر جب ان سے مشورہ لیتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، تو معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں۔ میں تو ہر کیس میں کہتا ہوں کہ انلیس، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا شٹ ہٹس دا فین، گھر والوں کو نہ بتایا کرو، اپنی چولیں خود مارو، میک یور اون مسٹیکس، لرن ٹو لیو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو۔ اب آپ بیاہ کے چلی گئی ہیں اگلے گھر، آپ ایک بچی نہیں رہے، ایک عورت ہو گئی ہیں، وہ آپ کا گھر ہے، تو اس گھر میں مقدم ہے آپ کے میاں، تو میاں کے ساتھ دوستی لگاؤ نا۔ اب اماں کے ساتھ دوستی لگانا ضروری ہے کہ میاں کے ساتھ دوستی لگانا ضروری ہے؟ اس کو اپنا بناؤ، خود اس کی بن جاؤ اور شیر و شکر ہو کے رہو۔ جی، آپ ایک فارمولہ یہ بھی بتائیں کہ اس سچویشن میں جہاں پہ لڑکا لڑکی کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنے وکیل کے پاس، یعنی لڑکی اپنی والدہ کے پاس، لڑکا اپنے گھر والوں کے پاس مقدمہ لے کے پہنچ جاتا ہے، کیا بیسٹ وے ہے کہ دونوں آپس میں ڈسکس کر سکیں؟ کیا اس کا ٹول کیا ہونا چاہیے؟ یار اصولاً تو تھراپسٹ کے پاس چلا جانا چاہیے میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے، لیکن میں کوئی منجن نہیں بیچ رہا یہاں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کاؤنسلنگ مہنگی ہوتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ گھر سے نکل کے کسی جگہ بیٹھ جائیں جا کے، بھلے کاغذ پینسل رکھ لیں، کہیں دس مسئلہ کی ہے، ایموشنز نہیں دسنے، تو مینوں ہرٹ کتا نہیں، مینوں دس کہ میں کی کتا، لکھو۔ اچھا تم نے مجھے گالی دی، اچھا نہیں گالی دینا ایک مسئلہ، اچھا تو گالیاں نہیں دینی، تم نے کیا کیا، تو مینوں روٹی نہیں پوچھی، تو میرے فلانا نہیں کتا، تو فلاں تھا انج کہہ کے ذلیل کتا، اچھا میرا یہ کہنا پرابلمٹک تھا، یا میرا یہ نہ کرنا، چلو میں اس کو دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں۔ مسئلے کیا ہیں؟ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ایموشنالٹی پہ رہتے ہیں، انہوں نے میرا دکھ دیتا۔ کل ایک خاتون میرے پاس آئی کہہ رہی تھی 5 سال پہلے ساس نے کچھ کہہ دی، میں آج بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں کہا ساس تو گزر گئی ہو، آپ وہیں پھنسی ہوئی ہیں، آپ ایموشنالٹی پھنسی ہوئی ہیں۔ انہوں نے گل آتی، مینوں گل اس طریقے نال محسوس ہوئی۔ اگر تو پیسے بچانے ہیں تو آپس میں اتنی آنیسٹ گفتگو ہو جائے، اگر آپ کو لگتا ہے اتنی آنیسٹ گفتگو نہیں ہو سکتی، پھر کسی میرٹل کاؤنسلر سے مل لیں، شادی بچ جاتی ہے۔